मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल करीम। ये सूरह तगाबुन है, इसमें 18 आयात हैं, 2 रुकू हैं। मदनी सूरत है और 64 नंबर है तरतीब के लिहाज से, और उतरने के लिहाज से 108 नंबर। अगरचे ये सूरत मदनी है मगर इसमें मज़ामीन का जो अंदाज है वो मक्की सूरतों की तरह है, और जो मरकज़ी मज़ामीन तौहीद, रिसालत और क़यामत, इन 3 मज़ामीन को ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया गया, इन पर जोर दिया गया, इसलिए कि अक़ायद वो बुनियाद है आमाल की। आमाल का दारोमदार अक़ायद पर है। अगर अक़ायद दुरुस्त न हो तो आमाल ख़ा कितनी ही दुरुस्त हों वो हरगिज़ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। और अगर अक़ायद दुरुस्त हैं और आमाल भी दुरुस्त हैं तो यही मतलूब और यही मकसूद है। खालिक़ कायनात यही चाहते हैं कि बंदे मेरे फर्माबरदार हों, मेरे हुक्मों की इताअत इख्तियार करें और नाफरमानी से अपने आप को बचाएं। इस सूरत को शुरू फरमाया खालिक़ कायनात ने तौहीद बारी ताला से। इरशाद फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि इंसान थोड़ी सी इबादत करके, खुसूसन मुसलमान थोड़ी सी इबादत करके ये ना समझ ले कि मैं इबादत करके खुदा पर एहसान कर रहा हूँ, बल्कि फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। क्या इंसानों अगर तुम ना भी तस्बीह करो तो अल्लाह को तुम्हारी तस्बीह न करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है वो तमाम तर अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला है। क्यों ना झुके? लहुल मुल्क, हकीकी बादशाह वही है। तो उस हकीकी बादशाह जो है उसका हक जो पहचानेगा तो वो उसकी तस्बीह जो है उस पर खुद ब खुद वो कारबंद होगा, अमल पैरा होगा, कि मालिक और बादशाह होने की हैसियत से भी उसका शुक्र वो अदा करना जरूरी है। और फरमाया वलहुल हम्द, तमाम कायनात के अंदर जितनी भी तारीफें अच्छी चीज़ों की जाती हैं वो दर हकीकत उस ज़ात की तारीफ है
جس نے وہ ساری کی ساری چیزیں اس مخلوق کے اندر پیدا فرمائی اور حمد کے لائق اور حقیقی بادشاہت والا وہی ہے، اور تمام کائنات کے ہر ذرہ پر قدرت بھی اسی ہی کو ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کوئی چیز اس کے قبضہ اور اختیار سے باہر نہیں۔ لہذا یہ عظیم صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اسی کی بارگاہ میں جھکا جائے، اسی کی حمد و ثنا کی جائے۔ اور کیوں نہ ہو حمد و ثنا فرما بردار بندوں پر واجب؟ فرمایا هو الذی خلقکم، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق پر بحیثیت مخلوق ہونے کے ہی اللہ کا حق لازم ہے۔ اس لیے فرما دیا هو الذی خلقکم، اے انسانوں، اللہ وہی ذات تو ہے جس نے تم کو بنایا ہے، اور اس کے بنانے کے اندر کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی بنانے والا ہے۔ والذی خلقکم، فرمایا جو اصل تو اس نے پیدا فرمایا، تو سب لوگ دین فطرت ہی پر تھے، ان سے ربوبیت کا اقرار بھی لیا گیا، اور انہوں نے سب نے اقرار و اعتراف کیا۔ الست بربکم قالوا بلی، لیکن اس اعتراف کے باوجود دنیا میں آ کر وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے، اور اپنے رب کی عظمت کا اعتراف اور شان و شوکت کا اعتراف یہ مخلوق پر لازم ہے۔ اور فرمایا کہ کائنات کے اندر دو ہی قسم کے دو بندے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کی تسبیح کرنے والے ہیں، ایسے بندوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے خالق و مالک پر ایمان لائے اور اس لیے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری قسم جنہوں نے انکار کیا، فرمایا وہ کافر ہے۔ اب یہ اسی بنیاد پر، گویا ایمان کی بنیاد پر تقسیم ہے، نسل، نسب، خاندان، برادری اور لسانی اور صوبائی، یہ سارے کے سارے جاہلیت کے متعصبانہ نعرے ہیں۔ شرعی طور پر تقسیم ایک ہی ہے، یا مومن یا کافر، اور اس بنیاد پر جب تک مسلمان قائم رہا، زبان کی بنیاد پر کہ فلاں عربی ہے، فلاں اجمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ختم کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے دن اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد، وآدم من تراب، اور آدم تو مٹی سے بنائے گئے، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی،
کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ جتنا جس میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقوی اس میں ہوگا اسی مقدار سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت، اس کی شان اتنی ہی زیادہ ہوگی، اتنا ہی قرب اس کو نصیب ہوگا جتنا اس کے اندر تقوی ہے۔ تو اس لیے فرمایا تقسیم دو ہی طرح کی ہے، یا مومن یا کافر۔ اس کے علاوہ اور جتنی تقسیمات ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، اور چنانچہ ان بنیادوں پر جب مسلمان چل پڑا تو دیکھ لو باوجود اس کے کہ مسلمان ممالک کی تعداد دنیا کے اندر زیادہ ہے، لیکن آج پس رہا ہے مسلمان۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اس نے ملکی تقسیم اور زبان کے اعتبار سے تقسیم اور اسی طرح کی اور بے شمار تقسیمات اپنی طرف سے تجویز کر لی ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے سارے کے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں، کوئی عمل بھی تمہارا اچھا ہو یا برا ہو اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور خالق کائنات، اس سے تمہاری کوئی حالت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور انسان کو یہی اعتقاد تباہ کرنے والا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے موقع پر فرمایا ذالکم ظنکم الذی، کہ تمہارا یہی گمان، یہی اعتقاد بنا لینا کہ ہم تمہاری حرکتوں کو نہیں جانتے، ہم تمہاری جو عمل تم کر رہے ہو اس سے واقف نہیں ہیں۔ فرمایا یہی تو تمہارا وہ گمان ہے جو رب العالمین کے بارے میں تم نے کیا اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم فارداکم، کسی گمان نے تو تباہ کر دیا، یہی تمہاری ہلاکت کا باعث ہے۔ فرمایا خلق السماوات، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ پہلے آسمان بھی کا وجود بھی نہیں تھا، زمین کا وجود بھی نہیں تھا، آسمان میں جو کچھ ہے اس کا بھی وجود نہیں تھا۔ جب آسمان ہی نہیں تھے تو وجود ان چیزوں کا کس طرح ہوگا جو اس کے اندر تھی۔ اسی طرح زمین کا وجود نہیں تھا، اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا وجود پھر پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خالق کائنات نے زمین کو بھی پیدا کیا اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی پیدا کیا، اور اسی لیے قرآن مجید میں فرما دیا هو الخلاق، وہ تو بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے کہ دیکھ لو اس نے اپنے حکم کن سے کیا کر دیا کہ آسمان و زمین کو 6 دن کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا، اور یہ 6 دن میں بھی انسان کو در حقیقت تعلیم دینا مقصود تھا کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم کن کہیں تو ہمارے کن کہنے سے فیکون کائنات بن جائے۔
اور ہم اس کائنات کو فنا کرنا چاہیں تو ایک ہی لمحہ کے اندر فنا ہو جائے. فنا اور بقا یہ ہمارے قبضہ اختیار میں ہے. جس طرح کے پیدائش اور اس کے بعد موت یہ ہمارے قبضہ اختیار میں. فرمایا دیکھ لو کائنات میں مختلف چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن اے انسان تیری شکل و صورت کو سب سے اعلیٰ بنایا. فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری شکلیں بنائیں. یہ کسی نے نقشہ اور نہیں بنا کر دیا، بلکہ اس نے خود نقشہ بنایا. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے وہ شکلیں بناتا ہے. یہ ساری شکلیں جو ہیں جو ایک سے ایک نہیں ملتی، یہ رنگا رنگی کس نے پیدا کی ہے؟ فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اسی مصور اعلیٰ نے یہ سب کچھ رنگ بھرے ہیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتیں سب سے آسن بنائی ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کتنے بھی دنیا کے خوبصورت ترین جانور جمع کر لیے جائیں، مجموعی لحاظ سے جب دیکھا جائے گا تو اللہ کی یہی بات سامنے آئی کہ سب سے زیادہ خوبصورت یہ انسان ہی ہے. ان جانوروں کی کوئی اکا دکا چیز خوبصورت ہوگی تو خالق کائنات نے انسان کو خوبیوں کا مجموعہ بنایا. اس سے اشارہ کر دیا کہ بھئی ہم نے تو تمہیں خوب بنایا، خوبیوں کا مجموعہ بنایا، اور تم نے اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی کر کے گندگیوں میں مبتلا کر دیا. تم نے اپنے آپ کو گندا کر دیا. اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے تھی، تم نے نافرمانی کی. اس کی نعمتوں کے شکریہ کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی بارگاہ میں جھکا جائے. تم نے اپنے اندر اکڑ پیدا کر دی، باوجود اس کے کہ تم چھوٹے سے تھے، زمین پر چلتے ہوئے ایسے اکڑ کر چلتے اور ایسے انداز سے چلتے ہو کہ جو سراسر اس کی نافرمانی کا انداز ہے. اس کے باوجود بھی وہ تم کو چیزیں سب کچھ دے رہا ہے، جبکہ تمہاری نافرمانی جو ہے وہ تو اس بات کو چاہتی ہے کہ تم کو تباہ کر دیا جائے اسی وقت. لیکن وہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور جب اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں اور فرما دیا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے. پکڑ بڑی سخت ہے. جب ہم پکڑ لیتے ہیں تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. اور رحمتوں کا سایہ باوجود ہماری کوتاہیوں کے، باوجود ہماری نافرمانیوں کے، اس نے جو رحمت کا سایہ ڈال رکھا ہے، یہ سایہ اللہ پاک ڈالے رکھے. اور کل قیامت کے دن جو بڑا طویل ترین دن ہے، بڑا سخت ترین دن ہے،
اس دن میں تمام قسم کی رسوائیوں سے وہ اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین کے اندر ہے، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے کس چیز کو؟ ما تسرون وما تعلنون، اللہ علیم بذات الصدور، فرمایا جو اعمال تم چھپا کر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے، جو اعمال علانیہ طور پر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں، اس ساری کائنات میں کوئی چیز بھی اس کے ہاں مخفی نہیں ہے۔ تو تمہارا یہ عمل جو ہے یہ کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اور فرمایا مخفی آخر کیوں رہے؟ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں ان سے بھی واقف ہے، تو پھر تمہارا کیا ہوا عمل وہ کیسے اس پر چھپ سکتا ہے؟ فرمایا الم یاتکم نبأ الذین، اب پچھلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے حالات کا تھوڑا سا تذکرہ جو ہے کر کے تاریخ کا ورق الٹ کر بتلایا کہ اگر تمہیں یہ وحی سے کہی ہوئی باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو پچھلے لوگوں سے عبرت حاصل کرو، خود عبرت کا نشان نہ بنو، تماشا دیکھنے والوں خود تماشا نہ بن جانا، کھیل کو دیکھنے والوں خود تم مبتلا ہو کر کہیں اپنے مالک کو نہ بھول جانا، بھول جاؤ گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا ہی نقصان ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، یا کافروں کے حالات جو گزر چکے کافر، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آئے حالات؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھ لیا، کیونکہ ان میں سے بعض کو منہم من خسفنا، اللہ نے بعض کو زمین میں دنسا دیا۔ وہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ وہ ان کی غلط حرکات کا نتیجہ تھا۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو ہمارے عذاب کا مستحق بنا لیا۔ ہم تو بار بار مہلت دیتے چلے آئے، بار بار، اور زندگی کا طویل عرصہ ہم نے ان کو مہلت دی، جب اس کے باوجود بھی نہیں مانے فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، فرمایا پھر میں نے پکڑ لیا، اور کیسی سزا کیسے ہوئی پھر؟ میں وہ پچھلے لوگوں کے لیے نمونہ بن گئی، عبرت کا نمونہ۔ تو تم بھی ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے ہو کہ جو کل تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، اگر اسی روش پر، اسی طرز عمل پر تم قائم رہے تو کل کو یہی بربادی کا باعث ہوگا۔ اس لیے آج ہی مان لو اور جان لو اور اس کی اطاعت اختیار کر کے اس کو منا لو۔ فرمایا کہ جنہوں نے پہلے یہ کرتوت کر کے ہمیں ناراض کیا، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنی ان کرتوتوں کی سزا جو ہے وہ چکھ لی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن اسی سزا پر اکتفا نہیں جو دنیا میں ان کو مل گئی، بلکہ ایک اور سزا بھی باقی ہے جو اصل سزا ہے۔ یہ سزا تو فوری تھی جو تھوڑی سی چکھائی ہم نے ان کو، اصل سزا تو باقی ہے اور وہ آخرت میں ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اگر خالق کائنات کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے
تو وہ عذاب ساری سزا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کی اصل سزا جو ہے وہ آخرت کے اندر ہوگی۔ اللہ دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے اور خالق کائنات اپنی فرما برداری کے اعمال کرنے کی توفیق دے تاکہ وہاں کے انعامات وہ مل سکیں، نہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا جو مقام ہے اس میں پھینک دیا جائے۔ سبحانک لا علم